قلبی ذکر اس کی مثال آنکھ جیسی ہے. جیسے آنکھ جو ہے نا کوڑا برداشت نہیں کرتی نا، تو دل کا ذکر بھی اپنے دل میں اس نام کے بغیر کوئی چیز برداشت نہیں کرتا. ہمیشہ کے لیے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جس راستے کا انتخاب ہم نے کیا ہے، آپ نے کیا ہے، یہ خاصان خاص کا راستہ ہے. یہ عام مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے، یہ مقربین کا راستہ ہے. اور مقرب جو ہے وہ دل میں کسی کی قدرت لے کر ذکر میں بیٹھے تو ذکر نہیں ہوگا کبھی بھی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی بھی انسان کی قدرت اگر دل میں ہو تو ذکر نہیں ہوگا، یاد رکھیں. نبی علیہ السلام نے جو فرمایا نا کہ 3 دن سے زیادہ خفگی رکھنا یہ مومن کی شان نہیں ہے. یہ کیوں فرمایا؟ 3 دن سے زیادہ ہم سال ہر سال تک خفا ہوتے ہیں، بولتے ہی نہیں دوسرے سے. جبکہ عارفین کاملین کا خیال یہ ہے اور ان کا بیان بھی یہی ہے اور سنت طریقہ بھی یہی ہے کہ جس آدمی سے آپ کو شر ملنے کا ہو کہ اس سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے، آپ اس سے تعلق ختم کریں، لیکن واجب تعلق اس سے بھی ختم نہیں کر سکتے. جیسے ہم ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے نا، منہ چڑھا کے چلے جاتے ہیں، ایسے منہ چڑھا کے چلے جاتے ہیں. یہ تو جاہل لوگوں کا کام ہے، منہ چڑھا کے چلے جانا، سلام ہی نہ کرنا اس کو یا سلام کا جواب نہ دینا. تو اس لیے دل میں کوئی ایسی چیز دل میں نہ رکھیں جو خدا کی یاد سے بندے کو غافل کر دے. اور کبھی ناراضگی کا اثر دل پہ ٹھہر جائے نا کہ ناراضگی کا اثر ٹھہرا ہوا ہے، خوب استغفار کرے، خوب توبہ کرے. شاہ غلام علی مجددی دہلوی فرماتے ہیں کہ قلبی خفگی کا اثر دل پہ رہنا اس بات کی علامت ہے کہ اس آدمی کو رسوخ فی اللہ حاصل نہیں ہے. اللہ کے نام کے قرار کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے کسی سے نفرت نہ ہو، کسی سے نفرت نہ ہو. ہماری نفرتیں نفس کے لیے ہیں، اچھا اللہ کے لیے نہیں ہیں. ہم جس سے نفرت رکھتے ہیں اس انا کی وجہ سے رکھتے ہیں، اپنی بڑائی کی وجہ سے رکھتے ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں رکھی کہ الحب للہ اور بغض للہ، اللہ کے لیے محبت کرنی ہو اور اللہ کی نفرت کرنی ہو. اب جہاں اللہ کی نفرت کرنی چاہیے وہاں ہم نہیں کرتے. سب ٹٹول کے دیکھیں نا اپنے آپ کو. مالی مفاد ہو تو کتنے بے دین قسم کے آدمی سے ہمارے تعلق ہوتے ہیں. درجہ اللہ رسول کا باغی ہوگا لیکن ہم اس کو جھک جھک کے ملتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دل جو ہے نا، دل یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کا عدل نہ بدلنا ٹھیک نہیں ہے. اس کو ایک جگہ پہ رکھے آدمی، اور اس کو رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ماں سوا سے اس کو آزاد کر دے، ماں سوا سے اس کو الگ کر دے. جتنی چیزیں ہوں اس سے باہر باہر ہوں، اندر نہ ہوں. میں اکثر بات یاد کرتا رہتا ہوں، اس بات کو ذہن نشین رکھیں. اپنی نصیحت وصیت کے اندر بھی ساری دنیا آپ کی مخالف ہو، آپ اپنی وصیت میں یہ لکھ جائیں، اپنی نصیحت میں شامل کر لیں کہ میں کسی سے خفا نہیں ہوں، میں کسی سے خفا نہیں ہوں. آپ حیران ہوں گے یہ بات کیوں کریں ہم. اور بھائی یہ دل ہے، ایک دل ہے، کتنی جگہ لٹائیں گے اس کو.
کتنی جگہ اس کو اب ملک الموت آ گیا، آگے دل میں ایک کی بھی نفرت بھری ہوئی ہے، دوسرے سے غصہ بھرا ہوا ہے، کسی سے انتقام بھرا ہوا ہے، کہیں لڑائیاں لگے، سوچ رہا ہے آدمی خاتمہ ایمان بھی ہوگا اس کا؟ خاتمہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ دل کی تختی صاف ہو۔ صاحب قلب ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے صاحب دل ہونے کا کہ اس کے دل پھڑکتا بہت زیادہ ہے۔ صاحب دل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ ہی ہے اور کچھ نہیں ہے بس۔ کئی لوگوں کو فکر ہوتی ہے نا میرے دل میں پھڑکاہٹ کیوں نہیں ہے۔ صاحب دل ہونے کی علامت یہ ہے، خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری محنت روح کے دل پر ہے، اور جو روح کا دل ہے نا اس کا پھڑکنے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پھڑکتا بھی ہے کہ نہیں پھڑکتا۔ اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں اللہ کا غیر تو نہیں بسا ہوا۔ اس لیے جو جائز محبتیں ہیں نا، بیوی، بچے، اولاد، خاندان، ماں باپ، عزیز و اقارب، ان جائز محبتوں کو بھی دل میں رکھنے کی اتنی گنجائش ہے کہ اللہ کی محبت ان پہ غالب ہو، اللہ کی محبت ان پہ غالب ہو۔ اس کی کیا علامت ہے؟ اس کی علامت فرمایا یہ ہے کہ غیر اختیاری امور میں جب بندے کو کوئی حالت کی خبر آئے تو اس وقت وہ اپنے اس معاملے کو اللہ کے حوالے سمجھے، یہ نہیں کہ اس کو گلہ شکوہ شروع کر دے، ایسا کیوں کر دیا آپ نے، ایسا کیوں کر دیا، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہو جاتا۔ راہ صحیح چنا ہے، اس کے آداب کو سمجھیں، پھر نہیں تو عام لوگوں کی زندگی گزاریں جیسے گزارتے ہیں سارے۔ سلوک میں یہ دل نہیں چلتا، بس صاف بات یہ ہے، سالک کا یہ دل نہیں ہوتا۔ عام لوگوں کی زندگی یہ کہ نماز بھی پڑھیں، سے روزہ بھی لگائیں، چلا بھی لگائیں، 4 مہینے لگائیں، پہلی قدم پہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، 49 کروڑ نیکیاں مل جائیں گی، سب کچھ مل سکتا ہے، بس اس آس پہ لگے رہیں گے۔ لیکن جو اللہ کا راستہ ہے، اللہ کو پانے کا سفر ہے، اس میں وہ ہو اور کچھ نہ ہو، بس۔ وہ ہے اور کچھ نہ ہو، بس۔ آپ یقین کریں، یہ دولت اللہ سے مانگیں، اس کے بعد آپ کی تھوڑی سی نماز، تھوڑے سے اعمال آپ کو اتنا بھرپور کر دیں گے کہ آپ اپنے آپ میں خود خوش ہو جائیں گے، کرنا کیونکہ اندر سے عقاریاں پڑی ہوئی ہیں، نفرت پڑی ہوئی ہے، ڈھیر بھی ہے نا، تو نہ آپ کی نظر ہوگی نہ کوئی فائدہ ہوگا اس سے۔ اللہ کے نیک بندوں کے حالات جب بندہ پڑتا ہے نا تو پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، اس وقت میں کہاں کھڑا ہوں۔ تو دل کے ذکر کے لیے خالی ذہن ہو جائے، خالی دل ہو جائے، اور آپ اگر بافیض بننا چاہتے ہیں کہ آپ کا فیض چلے، آپ کا فیض چلے، آپ کے تعلق سے دنیا کو فائدہ ملے، آپ یقین جانیں کہ کسی کو کوئی نصیحت نہ کرے، خود آپ کا وجود ہی سراپا رحمت ہوگا، خود آپ کا وجود باعث برکت رہے گا۔ ہر گناہ کے کثر ہے نا، ہر گناہ کے کثر ہے، ظاہری گناہوں کا بھی ہے، باطنی گناہوں کا بھی ہے۔ اب باطنی گناہوں میں مجھے ایک آدمی میں غصہ آیا ہوا ہے، اب نہ اس آدمی کو پتہ ہے نہ دوسرے کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ غصہ کبائر میں سے ہے، ایک آدمی کے ساتھ مجھے ضد ہے، حسد ہے، اب اس کی جو نحوست ہے وہ دل پہ آئے گی، سیدھی سی دل پہ۔ اب نحوست کا اثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب نظر لوگ پہچان لیتے ہیں کہ اس آدمی کی قلبی کیفیت کیا ہے،
قدورت ہے تو اپنے شیشے پہ قدورت دیکھتے ہیں، رحمت ہے تو رحمت دیکھتے ہیں۔ اب اس آدمی نے کوئی وعظ نہیں کیا، کوئی نصیحت نہیں کی کسی کو، لیکن کیونکہ اس کے قلب پہ خود رحمت آ رہی تھی، اس رحمت کے اثر سے سب کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اسی خاص طور پر امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام ہمارے مشائخ جو تربیت و سلوک کا کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو تاکید کرتے تھے اس بات کی کہ جب بھی آپ ہلکے میں بیٹھیں تو خود پہلے اپنے قلب کو غسل دے کے بیٹھیں، دل کو غسل دے کے بیٹھیں۔ دل کو غسل دے کے بیٹھنے سے یہ ہے تاکہ آنے والا بھی کچھ لے کے جائے، سمجھا؟ اور جن جن سے آپ ملیں گے ان کو ایسے ہی فائدہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، بعض اللہ والوں کے چلنا پھرنا دعوت ہوتا ہے۔ چلنا پھرنا کیسے دعوت ہوتا ہے؟ ایسی ہی دعوت ہوتا ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں نا یہ فلاں بزرگ کے پاس کچھ تسخیر ہے کہ لوگ اس کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ کوئی تسخیر نہیں ہے، کوئی تسخیر نہیں ہے، یہی تسخیر ہے۔ کسی وظیفے سے کوئی قابو نہیں آتا، اس وظیفے سے قابو آتا ہے، کیونکہ بندہ پریشان ہوتا ہے نا، بے چین ہوتا ہے، تو وہ جب مجلس میں آتا ہے تو ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اس کے اعصاب سے بوجھ ختم ہوتا ہے، اس کو سکون ملتا ہے، اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو اس خوشی کا تعلق اس قلب رحمت کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں کو بھی گھر میں نصیحت کریں نا، بچوں کو، بیوی کو، تو نصیحت سے پہلے یہ جو موبائل کی ظلمت آنکھوں میں پڑی ہوئی ہے نا، اس کو درود شریف پڑھ کے استغفار پڑھ کے دور کیا کریں۔ پہلے کوئی حرام کی ظلمت اگر ہو نا تو پہلے اس کو دور کریں، پھر نصیحت کریں۔ لما تقولون ما لا، کیا مطلب ہے اس کا جی؟ کیا کہا میں نے؟ لما تقولون ما لا تفعلون۔ ہاں، شروع کہاں سے؟ ہاں، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون۔ تو دل کو غسل دینا بہت ضروری ہے، دل کا غسل دینا بہت ضروری ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، اعمال بہت کم ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ سے زیادہ ذکر کا سوال نہیں ہے، آپ سے زیادہ نوافل کا سوال نہیں ہے، وہ تقرب کی چیزیں ساری، سوال تزکیہ کا ہے، یہ تو قرب کی چیزیں ساری۔ اور جو قرب کے مناظر ہیں نا، آدمی صحت مند ہو نا، اس کو تھوڑی غذا بھی دے نا طاقت کی، اس جلدی پہنچ جاتا ہے جگہ پر۔ بیمار ہے، اس کو جتنی مرضی مقویات کھلائیں آپ، جتنی طاقت کی چیزیں کھلائیں آپ، کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس مسئلے پر ہماری نگاہ نہیں ہے، اور یہ اہم مسئلہ ہے، سب سے اہم مسئلہ ہے یہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اللہ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ربنا آتنا
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلی اللہ علیہ النبی الکریم